بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے منافق کے بارے میں فرمایا، کوئی شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے۔ منافق سے اعتقادی مراد ہے، یعنی دل کے کافر۔ ان کی علامتیں، مگر علامتوں کے ساتھ علامت والا پایا جانا ضروری نہیں۔ کوے کی علامت سیاہی ہے، مگر ہر کالی چیز کوا نہیں، یعنی یہ منافقوں کے کام ہیں، مسلمانوں کو ان سے بچنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں پہلی علامت یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ زندگی میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جھوٹ آپ کا زہر قاتل ہے اور آپ کا معاشرے سے اعتبار ختم کر دیتا ہے اور آپ کی رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ میرے حضور جب کسی سے وعدہ کرتے تھے کہ تیرے آنے تک یہاں کھڑا ہوں، اور وہ جا کر بھول جاتا، تو میرے آقا کریم 3 دن کھڑے رہتے۔ 3 دن کے بعد اچانک وہ شخص گزرا تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے ہیں۔ اسے بڑی شرمندگی ہوئی، وہ ڈرتا ہوا آگے بڑھا اور کہا، یار تو نے مشقت میں ڈال دیا، اور ہم خود وعدہ کرتے ہیں کہ 6 ماہ بعد پیسے لوٹا دوں گا، ایک اور ماہ گزر جاتا ہے، پیسے لینے والا کہتا ہے کوئی بات نہیں، وہ پیسے مجھے لوٹا دے گا، اور دوسری طرف ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مر ہی جائے۔ یاد رکھو، جب کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ اور حدیث مبارکہ میں تیسری علامت یہ ہے کہ جب امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی چیز آپ کو امانت کے طور پہ دی جاتی ہے تو اس کی دل و جان سے حفاظت کرے۔ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات میری امانت ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کی بات کو امانت رکھے۔ دوسروں کو بتائیں گے اس کی بات کو تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں ایک اور حدیث مبارکہ میں منافق کی 4تھی اقسام بھی بیان کی گئی ہے، اور وہ 4تھی علامت یہ ہے کہ جب وہ کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے تو دوسرا شخص آپ کو کچھ تھپڑ بھی مار دیتا ہے، لیکن آپ کی زبان گندی نہ ہو، آپ کی زبان سے گندے الفاظ نہ نکلیں۔ ہاں، آپ اس کا مقابلہ کریں، لیکن آپ کی جو سی زبان ہے وہ گندی نہ ہو۔ اور آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو جھوٹ عام ہو چکا ہے۔ ہر شخص جھوٹ پر اپنے کاروبار کر رہا ہے، ایک دوسرے سے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کر آپس میں جھگڑا اور فساد پیدا کر دیتا ہے، اور وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور یہ بھی معاشرے میں بہت عام ہے، وعدہ خلافی۔ بات کر کے اور وعدہ کر کے اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں، مکر جاتے ہیں بات کرنے کے بعد۔ اور امانت میں خیانت، اگر کوئی شخص آپ کو امانت دیتا ہے تو دیکھا جائے آج اس معاشرے میں کہ امانت میں خیانت بھی ہو رہی ہے۔ لہذا ہمیں
جھوٹ بولنے سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جب وعدہ کرے تو اس پر ڈٹ جانا چاہیے، جیسے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ کر کے وعدے پر ڈٹ جاتے تھے اور وعدے کو پورا کرتے تھے، اور امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے تھی، جیسے کہ کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانتیں رکھتے تھے، اور آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہ کی۔ اور رہی بات لڑائی کی، جب بھی لڑائی کریں تو اپنی زبان کو آلودہ نہ کریں، اپنی زبان کو گندی نہ کریں، یہ مسلمانوں کو یہ کام زیب نہیں دیتے، یہ منافقوں کے کام ہیں۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ سے بچنے، وعدہ خلافی سے بچنے، امانت میں خیانت کرنے سے بچنے اور گالی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔